مصنف نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا کہ مرتبہ اجمال جو ہے یہ محکی انو ہے، مرتبہ اجمال محکی انو ہے، اور وہ کذب ہے، کذب کا موصوف مرتبہ اجمال ہے۔ ہم کہہ رہے جی کذب کا موصوف مرتبہ اجمال ہے، یعنی مرتبہ اجمال میں یہ قضیہ کاذب ہے، یہ خبر کاذب ہے۔ خبر کاذب کون سی ہوتی ہے کہ نسبت کلامیہ نسبت واقعہ کے موافق نہ ہو، تو اب اس مرتبہ اجمال کا بھی کوئی محکی انو ہوگا، ورنہ کذب تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں مرتبہ اجمال کا محکی انو کیا ہے؟ آپ اٹھ کے کہتے ہیں یہ مرتبہ تفصیل ہے، پھر تو دور لازم آئے گا۔ حکایت کا محکی انو کا حکایت پر تقدم ضروری ہے، یہ تقدم شیء علی نفسی کئی درجات کا پھر لازم آ جائے گا دور کی صورت میں۔ سو ماننا پڑے گا اس کا محکی انو یہ مرتبہ تفصیل نہیں کوئی اور ہے، اول تو ہے ہی نہیں۔ جملہ اس نے ایک بولا کلام یاد رکھا دے، آپ نے تفصیل اور اجمال کا فرق کر کے دو بنا لی، محکی اور حکایت بنا لی، یہ تو بنا لی، لیکن اب مرتبہ اجمال کا محکی انو کہاں سے نکالیں گے؟ اور اگر بالفرض آپ نکال بھی لیتے ہیں تو پھر یہ تسلسل لازم آئے گا۔ مرتبہ اجمال کا محکی انو، اس میں کذب یا صدق، پھر اس کا محکی انو، یہ تسلسل لازم آئے گا۔ خرابی کہاں سے لازم آئی؟ خرابی یہاں سے لازم آئی کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بھائی کلامی ہادہ کاتبن، اس میں محکی انو ہے، یا تو آپ کو کسی نہ کسی جگہ جا کر دبانی والی بات کرنا پڑے گی، اس کا محکی انو نہیں ہے۔ تو دبانی نے ابتدا میں یہی بات کی، اس کا محکی انو نہیں ہے، یہ خبر ہے ہی نہیں، یہ خبر نہیں، یہ انشاء ہے۔ ہاں انشاء غیر معروف ہے، انشاء معروف تو وہ ہے جو عام کلام میں موجود ہوتی ہے، امر نہیں، استفہام تخنی وغیرہ، یہ انشاء ہے لیکن غیر معروف ہے۔ جب ہر قول جو موضوع معمول سے مرکب ہو، ہر قول جو موضوع معمول سے مرکب ہو، جب وہ اپنے موضوع کے تحت داخل ہو، ضابطہ ذہن میں رکھ لیں، ہر وہ قول جو موضوع معمول سے مرکب ہو، ہر وہ قول جو موضوع معمول سے مرکب ہو، جب وہ اپنے موضوع کے تحت داخل ہو، بلا واسطہ داخل ہو، یا بامر مقارن داخل ہو، یا بامر مفارق داخل ہو، مفارقت معتد بہا ہو، مفارقت غیر معتد بہا ہو، چار قسمیں بن جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری انشاء ہے، خبر نہیں ہے، ضابطہ یہ ہے۔ ہر وہ قول جو مرکب ہو موضوع اور معمول سے، جب وہ اپنے موضوع کے تحت داخل ہو، ہر وہ قول جو موضوع معمول سے مرکب ہو اور وہ اپنے موضوع کے تحت داخل ہو، عام مزید موضوع کے تحت داخلہ بلا واسطہ ہو، یا بواسطہ امر مقارن ہو، یا بواسطہ امر مفارق ہو، مفارقت معتد بہا ہو یا غیر معتد بہا ہو، یہ چار قسمیں بنتی ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ وہ انشاء ہے، ان میں سے کوئی بھی خبر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا راجی بات وہ ہے جو دبانی نے کی ہے۔ بات آ گئی ذہن میں؟ جی ادھر جو بیان کیا گئی نسبت اجمالی کے اندر یہ کاذب ہے، نسبت تفصیلی میں صادق ہے۔ جی خبر صادق اس وقت ہو جب ہوا محکی انو کے مطابق ہو، جی جب اس کا محکی انو کاذب ہے تو ہم اس کو صادق کہیں گے، تو اس کے مطابق ہی نہیں ہوئی۔ لیکن محکی انو کاذب ہے، ہم نے اس کو کاذب ہی کہا ہے، محکی انو جھوٹا تھا، جی ہم نے اس کو تفصیل میں جھوٹا ہی کہا ہے۔ جھوٹا کہنے کی وجہ سے ہم سچے ہیں، جی جھوٹے کو جھوٹا کہا ہے جی تو جھوٹے کو جھوٹا کہنے کی وجہ سے سچ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ یہ اعتراض نہیں بنے گا۔ ٹھیک۔ تو منحل ہو گیا اشکال اپنی ساری تقریروں کے ساتھ۔ جی ونظیر ذلك قولنا كل حمد لله فإنه حمد من جملة كل حمد فالحكاية محكي عنها فتأمل فإنه جزر أصم۔ تو اس کی نظیر پیش کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالی کہ آپ کہتے کل حمد للہ، کل حمد للہ، ہر حمد اللہ کے لیے ہے۔ ذہن میں رکھیں یہ بھی حمد ہے، کل حمد للہ یہ بھی حمد ہے۔ اب یہ خبر بھی ہے اور یہ
خود حمد بھی ہے. ہر حمد کے برائے ذاتی باری تعالیٰ ہونے کی خبر بھی ہے اور خود حمد بھی ہے، خود انہی کے افراد سے جن کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے. تو یہاں پر بھی کیا فرق؟ یہاں پر فرق ہے اجمال اور تفصیل کا. ایک درجے میں ماہکیان ہو، ایک درجے میں حکایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرتبہ اجمال میں ماہکیان ہو، مرتبہ تفصیل میں حکایت ہے. جیسے اس میں کل حمد للہ، اس میں دو اعتبار ہیں. یہی اعتبارات ہیں کہ کلامی ہذا کاذب، یہ انہوں نے نظیر پیش کی، اس میں بھی کلام ہے. توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ہے جو آپ کہتے ہیں کل حمد للہ، کل حمد للہ. جب آپ کہتے ہیں کل حمد للہ تعالی، کل حمد للہ، اب ہر حمد کے برائے ذاتی باری تعالیٰ ہونے کی آپ خبر دے رہے ہیں، اور یہ اپنی جگہ پر حمد بھی ہے. یہ کل حمد کا فرد ہے، جس کی آپ خبر دے رہے ہیں یہ اس کا فرد ہے. جس کی آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ اس کا فرد ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کہتے ہیں اجمال و تفصیل کا ہے. ایک درجے میں ماکیان ہو، ایک درجے میں حکایت ہے. مرتبہ اجمال میں ماکیان ہو، مرتبہ تفصیل میں حکایت ہے. یہ اتنی بات کی، مزید بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے نظیر ہمارا قول ہے ہر حمد ذات باری تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ حمد ہے کل حمد کے جملہ سے، یہ اس کا فرد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حکایت ماکیان ہو ہے، یعنی حکایت ہی ماکیان ہو ہے. فرق کیا ہے؟ فرق اجمال و تفصیل کا ہے. ٹھیک ہو گئے؟ ذہن میں رکھیں کہ جیسے انہوں نے جواب دیا وہ محل نظر ہے، اس طرف جو نظیر پیش کی یہ بھی محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مرتبہ اجمال میں ماکیانو قرار دینا، مرتبہ تفصیل میں حکایت قرار دینا، اس کی حاجت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ کل حمد للہ، ایک ہے کہ آپ ہر حمد کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. دوسرا ہے اس کا حمد ہونا. اس کا حمد ہونا یہ خبر ہے نہیں، یہ انشاء ہے. ہو جائے اس کا حمد ہونا یہ باب خبر سے نہیں، یہ باب انشاء سے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہے آپ کہہ رہے ہیں ہر حمد ذات باری تعالیٰ کے لیے، ہر حمد کے للہ ہونے کی خبر ہے. ایک یہ چیز ہے، وہ خبر ہے. لیکن ہر حمد کے للہ ہونے کی جو آپ خبر دے رہے ہیں، اس ذریعے سے ثنائے باری تعالیٰ بھی کر رہے ہیں، وہ انشاء ہے. تو اب حکایت اور واقعات کا فرق کر کے اس جملے کی تصحیح کی حاجت ہی نہیں ہے. ایک لحاظ سے خبر ہے، ایک لحاظ سے یہ انشاء ہے. لہٰذا یہ جس کے ساتھ جس کے آپ نظیر بنا رہے ہیں اس کے نظیر ہے ہی نہیں، اس پہ الگ کلام. ٹھیک ہو گیا جی؟ دوسرا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی ایک صورت میں اجمال، ایک صورت میں تفصیل ہے. جی. تو اجمال کے صورت میں یہ بنے گا کل حمد للہ، یہ جو خبر دے رہے ہیں جی ہر حمد کے بارے میں، ہر حمد کے بارے میں جو خبر دے رہے ہیں یہ تفصیل ہے. کل حمد للہ یہ تفصیل ہے، یہ تفصیل ہو. جب کل حمد کا آنا اس کے تو ضمن اب میں یہ جو جملہ ہے نا یہ اس کے ضمن میں آ گیا ہے. کل حمد کے ضمن، کل حمد کیونکہ وہ خود تو کی ہے نا، جی خود کی ہے، تو یہ اس کے ضمن میں اجمالاً ملحوظ ہے. وہ جو اجمالاً ملحوظ ہے وہ ہے ماکیان ہو، اور یہ جو تفصیلاً ہے یہ حکایت ہے. ٹھیک ہو گئی جی؟ کا فتأمل فإنه جذر أسم، جذر أسما، جذر أسمو. تأمل اس لیے کہا بھائی دقت مقام کی وجہ سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتراض کی جانب اشارہ، اور اعتراض وہ جو بھی آپ کو بتایا کہ نظیر میں اعتراض ہوگا، کیونکہ نظیر جو ہے وہ جب یہ حمد ہے تب باب انشاء سے ہے، جب باب انشاء سے ہے تو اب یہ ممثلہ کے مطابق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فتأمل میں جو اشارہ ہے اس پہ بات ہو چکی ہے. میں کہا فإنه جذر أسم، یہ جذر أسم بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور جذر أسما یعنی اضافت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ
میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں. ویسے تو یہ ہے کہ یہ وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر شدید عویص مشکل اور متاثر الحل مسئلہ ہو تو وہاں پر ہی کہہ دیا جاتا ہے جزر اصم ہے. اصل میں ہے جزر کے لغوی معنی اصل کے ہیں. جزر کے لغوی معنی اصل کے ہیں. اصطلاح میں اہل حساب کی اصطلاح میں وہ عدد ہے کہ جب اس کو اپنے آپ میں ضرب دی جائے تو اور عدد حاصل ہو. کوئی دوسرا عدد حاصل ہوگا اس کو اس کا مجزور کہیں گے. یہ اس کا جزر ہے. 3 جزر ہے 9 کا. 3 کو 3 میں ضرب دیں تو 9 حاصل ہوتا ہے. تو 3 جزر ہو گیا 9 کا. ٹھیک ہو گیا. یہ جزر کے معنی لغوی بھی آ گئے, اصطلاحی بھی آ گئے. لغوی معنی ہو گیا اصل کے. اصطلاح میں جزر کس کو بولتے ہیں؟ وہ عدد جس کو اپنے آپ میں ضرب دی جائے تو ایک اور عدد حاصل ہو. وہ جو دوسرا عدد حاصل ہوگا اس کو اس کا مجزور کہا جائے گا. اصم کا جو اطلاق ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک اصم وہ ہے کہ جس کے اصم وہ عدد ہے جس کے لیے قصور 9 میں سے کوئی کسر نہ ہو. قصور 9 میں سے کوئی کسر نہ ہو. قصور 9 کے نصف, ربع, ثمن, نصف, ثلث, ربع, خمس, سدس, سبع, ثمن, تسع, عشر. تو جس عدد کی قصور 9 میں سے کوئی کسر نہ ہو اس کے اندر, وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصم ہے. 11. ٹھیک ہے نا. جس کے لیے قصور 9 میں سے کسر نہ ہو یہ ہے اصم. اصم کا ایک اطلاق. دوسرا اصم کا اطلاق ہے کہ وہ عدد جس کے لیے جزر تحقیقی نہ ہو. وہ عدد جس کے لیے جزر تحقیقی نہ ہو. اب دیکھ لیں 9 کے لیے جزر ہے 3, 10 اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اصم کا اطلاق 2 معنوں پر ہے. ایک اصم کے معنی ہے وہ عدد کہ جس کے لیے قصور 9 میں سے کوئی کسر نہ ہو. دوسرا وہ عدد کہ جس کا جزر تحقیقی نہ ہو. چلیں جزر تحقیقی میں آپ کو بتاتا ہوں. جزر کی پھر 2 قسمیں ہیں, جزر تحقیقی اور جزر تقریبی. جزر تحقیقی اور جزر تقریبی. جزر تحقیقی وہ جزر ہے کہ جس عدد کا جزر ہے جب اس کو اپنے آپ میں ضرب دی جائے تو بے عین ہی وہ عدد حاصل ہو جائے. 3 9 کا جزر تحقیقی ہے. 3 کو 3 میں ضرب دی جائے تو 9 حاصل ہو جاتا. یہ بات واضح ہے. جزر تقریبی کیا ہے جو اس کے برخلاف ہے؟ جزر تقریبی وہ جزر ہے کہ جس کا وہ جزر ہے اس جزر کو اپنے آپ میں ضرب دی جائے تو بے عین ہی وہ حاصل نہ ہو. بے عین ہی وہ حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. آپ لے لیں 10 کو. 10 کا جزر تحقیقی نہیں ہے. 9 کا تو ہے. 10 کا جزر تحقیقی نہیں ہے. جب 10 کا جزر تحقیقی نہیں ہے تو جزر تقریبی نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جزر تقریبی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب ne پہلے مرحلے میں اقرب المجزورات کو آپ اس میں سے ساقط کر دیں. اقرب المجزورات 10 سے نیچے کے اعداد دیکھیں 9 8 7. ان میں سے سب سے اقرب مجزور کیا ہے؟ 10 کے 9 ہے نا جی. 10 کے جو قریب ہے, ہاں قریب ترین جو مجزور ہے وہ 9 ہے. وہ اس کو گرا دیں. آپ نے گرا دیا. پہلا مرحلہ ہے اقرب المجزورات کا اسقاط. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد ہے ما باقیہ کی نشاندہی. وہ ہے 1. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرے مرحلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے مرحلے میں ما بقیہ کی نسبت کرنی ہے. کس کی جانب؟
یہ جو مسکت ہے، مسکت کے جزر کے مضاعف کے ساتھ ایک ملا کر، مسکت ہے نا 9 کو گرا ہے نا، اس کا جزر کے 3، اس کا مضاعف ہے 6، اس کے ساتھ ایک ملائیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے کہ مسکت کے جزر کا مضاعف کے ساتھ کے جزر کے مضاعف کے ساتھ ایک ملا کر ما بقیہ کی اس کی طرف نسبت. ٹھیک ہے جی. اب مسکت ہے 9، اس کا جزر ہے 3، اس کا مضاعف ہے 6، اس کے ساتھ ایک ملا ہے 7، ایک کی اس کی جانب نسبت صوبو. 7واں حصہ بنانا. ٹھیک ہے. اب یہ حاصل ہو گیا ہے صوبو. اور مسکت کا جو جزر ہے وہ اور یہ نسبت، یہ دونوں اس کے جزر ہے 10 کا. مسکت کا جزر کیا تھا؟ 3. ٹھیک ہے جی. مسکت کا جزر اور یہ جو نسبت ابھی حاصل ہوئی، یہ دونوں ملا کر 10 کا جزر ہے. یعنی 3 ہی ہو گیا، صبح 7واں حصہ 1/7 ہے. جیسے کیسے یہ جو حساب میں کیسے بولا جائے گا؟ 3 صحیح 1/7، 3 صحیح 1/7، 3 صحیح 1/7، یہ 10 کا جزر ہے. لیکن جزر تقریبی ہے، یہ جزر تقریبی ہے. آپ یہ بھی سمجھ لیں تقریبی کیوں ہے. اس لیے کہ جب 3 سے 1/7 کو 3 سے 1/7 میں ضرب دیں تو پورے 10 نہیں حاصل ہوتے. 1/7 کو تعبیر کریں گے 0.14 کے ساتھ. 1/7 کو تعبیر کریں گے 0.14 کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. یوں تعبیر کریں گے 1/7 کو. اب 3 سے 1/7 کو لکھیں گے 3.14. 3.14 یہ 3 سے 1/7 ہوگا. اب 3 سے 1/7 کو 3 سے 1/7 میں ضرب دیں، یعنی 3.14 ضرب 3.14. ٹھیک ہے. جواب 9.85. پورے 10 نہیں ہے، پورا 10 نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر تقریبی ہوا نا. 3 ضرب 3 9 تحقیقی. 3.14 ضرب 3.14 پورے 10 نہیں ہے، 10 کے قریب ہے، تقریبی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جزر ہو گیا، جزر تحقیقی اور جزر تقریبی. تو جس کو ہم نے اصم کے دوسرے معنی جو بیان کیے وہ یہ ہے کہ جس کا جزر تحقیقی نہ ہو، جس کا جزر تحقیقی ممتنع ہے. یہ میں خلاصہ دوبارہ بیان کرتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. جزر کے لغوی معنی ہے، اصل کے جزر کے اصطلاح میں معنی ہے وہ عدد جس کو اپنے آپ میں ضرب دیا جائے تو ایک اور عدد حاصل ہو جائے. اور جو دوسرا عدد حاصل ہو جائے گا اس کو مجزور کہا جائے گا. جیسے 3 کو 3 میں ضرب دیا جائے تو 9 مجزور ہے، 3 جزر ہے. اصم کے اصطلاح میں ایک معنی وہ عدد جس کے لیے صورت اسم میں سے کوئی کسر نہ ہو، اور اصم کے دوسرے معنی ہے جس کے لیے جزر تحقیقی نہ ہو. جزر تحقیقی کا تو میں نے آپ کو بتایا جزر کی 2 قسمیں، جزر تحقیقی، جزر تقریبی. جزر تحقیقی وہ جزر ہے کہ جب جزر کو اپنے آپ میں ضرب دی جائے تو بے عین ہی وہ عدد حاصل ہو جس کا یہ جزر ہے. جزر تقریبی ہے کہ جب اس جزر کو اپنے آپ میں ضرب دی جائے تو بے عین ہی وہ عدد حاصل نہ ہو جس کا یہ جزر ہے، بلکہ اس کے قریب قریب حاصل ہو. جزر تقریبی ہے. تو ذہن میں رکھیں، توجہ رکھیے گا بات پہ تاکہ اس پہ بات ہو. جو اصم ہے اس کا جزر تحقیقی ممتنع ہے. اصم کے دوسرے معنی یہی بیان کیے. اصم کا جزر تحقیقی ممتنع ہے، تقریبی ہو سکتا ہے لیکن دشواری ہے اس میں. یہ تو ایک 10 کا بنا دیے نا، باقیوں کو نکالیں گے تو اندازہ ہوگا. دشواری ہے، مشکل ہے. جزر تقریبی بھی. تو جزر تقریبی
کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ 10 کا جزر تقریبی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ مجزورات کو ساکت کرے وہ ہے 9، وہ ساکت کر دیا، ما باقیہ کی نشاندہی کرے وہ ہے 1۔ اس کے بعد مسکت کے جزر کے مضاعف کو 1 کے ساتھ ملا کر اس 1 کی اس کے ساتھ اس کی جانب نسبت کریں۔ مسکت ہے 9، اس کا جزر ہے 3، اس کا مضاعف ہے 6، اس کے ساتھ 1 ملا ہے تو 7، اس 1 کی اس کی جانب نسبت کی تو 100۔ یہ نسبت اور مسکت کا جزر یہ دونوں اس 10 کا جزر ہے، جزر تقریبی۔ یہ نسبت اور مسکت کا جزر ہے 3 اور یہ ہے 7واں حصہ 1/7۔ 3 اور 1/7 یہ مل کر 10 کا جزر ہے۔ اس کو حساب میں کہا جائے گا 3 سے 1/7۔ اب 3 سے 1/7 کیا ہے؟ یہ 10 کا جزر تقریبی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دی تقریبی اس لیے 3 سے 1/7 جب 3 سے 1/7 کریں تو اب یہ پورے 10 نہیں بن رہے، تھوڑے سے نیچے بن رہے، اس لیے اس کو جزر تقریبی کہتے ہیں۔ تو جزر تقریبی آسام کا بن سکتا ہے لیکن بننے میں دشواری ہے۔ ٹھیک ہو گئے جی؟ اب کہا کہ فَإِنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ جَزْرٌ أَصَمُّ، یہ فَإِنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ جَزْرٌ أَصَمُّ، یہ جو اشکال ہے جزر کے معنی اصل کے کر لیں، اصطلاحی نہیں لغوی، موصوف صفت بنا رہے آپ۔ فَإِنَّ هَذَا الْإِشْكَالَ جزر اصل، آپ اشکال کو اصل کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیونکہ جواب مبنی پر اشکال ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو اصل قرار دیا۔ یعنی یہ وہ اشکال ہے اسم، یہ لا یسمع لہو جواب، یہ بہرا ہے، اس کا کوئی جواب مسموع نہیں ہے، یہ معنی ہے انہو جزر اسم۔ اب جزر اور اسم کے معنی آپ نے کیا کر دیے؟ لغوی کر لیے۔ انہو میں ہو کا مرجع آپ نے کیا بنا دیا؟ اشکال بنا دیا۔ انہو میں ہو کا مرجع حل بنا لے۔ جزر و اسما، جزر و اسما یہ عدد اسم کا جزر ہے، عدد اسم کا جزر ہے۔ عدد اسم کا جزر آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے؟ ابھی تو بتایا جزر تحقیقی نہیں آتا، تو اسم کا جزر ہے، یعنی یہ حل اسم کا جزر ہے، عدد اسم کا جزر ہے۔ عدد اسم کا جزر تحقیقی تو ممتنع ہے، تو یعنی یہ حل اسی باب سے ہے، اس کا تحقیقی جواب ممتنع ہے، یعنی اس کا جو ہے نا جیسے اس کا جزر تحقیقی ممتنع ہے، یہ بھی سمجھو کہ ممتنع ہے، قریب امتناع ہے۔ اور جزر سے مراد جزر تقریبی ہو تو اب کیا ہوگا کہ یہ اسم کا جزر تقریبی ہے، جیسے اس کا حصول دشوار ایسے یہ بھی دشوار، اور تقریبی عین تک نہیں پہنچاتا، قریب قریب رکھتا ہے، یہ بھی سارے کا سارا کر کے قریب ہی پہنچے، عین تک پھر بھی ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے بھئی کسی بھی شے کی مشکل اور عویص ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گئے جی؟ ٹھیک ہے۔ اب انہو میں ہو کا مرجع اشکال بھی ہو سکتے، ہو کا مرجع حل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ اشکال ہے جزر اسم ہے۔ وَإِلَّا فَإِنْشَاءٌ مِنْهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَتَمَنٍّ وَتَرَجٍّ وَاسْتِفْهَامٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ۔ وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يُقْصَدْ، یہ بات ہو چکی ہے کہ خبر اور انشاء میں ما بالامتیاز ما کی انوں کا وجود ہے یا قصد حکایت ہے۔ بعض نے کہا ما کی انوں کا وجود ہے، لیکن مصنف کی تحقیق یہ ہے، مصنف کی رائے ہے کہ قصد حکایت ہے، اس لیے علم یقصد کا اور کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر مقصود نہ ہو تو انشاء ہے۔ اب کا من ہو امر و نہی و تمنی الی آخری۔ سوال ہے کہ یہاں پر اسلوب جو ہے وہ نفی اس بات والا کیوں چھوڑا؟ یہاں پر اس اسلوب من ہو فلان و فلان و فلان من ہو کدا و کدا و کدا، یہ اسلوب کیوں اختیار کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ نفی اور اس بات والا اسلوب اس نے اختیار نہیں کیا کہ انشاء کی جو اقسام ہیں ان میں انشاء کا جو حسر ہے وہ عقلی نہیں ہے، استقرائی ہے، وہ حسر استقرائی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے من ہوگا، اور کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اس میں کباز امر ہے اور نہ یہ تعریفیں مشہور ہیں، حاجت نہیں ہے، اور تمنی ہے، ترجیح ہے، استفہام ہے، اور اس کے علاوہ وَإِلَّمْ يَصِحَّ فَنَاقِصٌ مِنْهُ تَقْيِيدِيٌّ وَامْتِزَاجِيٌّ وَغَيْرُهُ. کہا کہ ان صح السکوت علیہ، اگر سکوت صحیح ہو جی تو تام ورنہ ناقص. سوال یہ ہے کہ ان قصدہ و الا، ٹھیک ہے، ان صحا و الا کے بجائے ان لم یصحا کی تصریح کیوں کی؟ وجہ ہے جی ان قصدہ و الا اصل میں تھا بھائی لم یقصد، تو ازرا اختصار الا سے تعبیر کر دیا، الا مرکبہ لے آئے. تو ان صح السکوت، تو اب الا یعنی لم یصحا، اس کو بھی الا مرکبہ سے تعبیر کیا جا سکتا تھا. یہاں پر الا مرکبہ سے تعبیر کرنے کے بجائے یہ تصریح کیوں کی لم یصحا کی؟ یہ سوال ہے. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشتباہ سے بچانے کے لیے، کیونکہ اس الا کا جو متعلق ہے، جو معطوف علیہ ہے، وہ اس میں اور اس میں بعد ہے. بیچ میں کیا آ گیا تھا؟ بیچ میں آ گیا ہے ان کو سیدھا و الا، چونکہ بیچ میں آ گیا ان کو سیدھا و الا. اب ان کو سیدھا و الا کے بیچ امر ثالث نہیں ہے، اس لیے الا مرکبہ لے آئے. لیکن ان صحا و ان لم یصحا، اس کے بیچ مستقل بحث آ گئی ہے، اور الا سے وام ہو سکتا ہے کہ شاید اس کا عطف ان صحا پر نہیں ہے، ما قبل میں جو جملے ان میں سے کسی اور پر ہے. یہ شبہ پڑ سکتا تھا. شبہ سے بچنے کے لیے انہوں نے جو اصل عبارت اس کی تصریح کر دی کہ یہاں پر اللہ کے معنی علم یصح سکوت ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اگر نہ صحیح ہو تو ناقص. ناقص کی تقسیم کرتے ہیں کہ ناقص کی دو قسمیں، ناقص تقییدی اور ناقص غیر تقییدی. ٹھیک ہے جی؟ مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی. تو جزو ثانی جزو اول کے لیے قید ہے یا قید نہیں ہے؟ اگر جزو ثانی جزو اول کے لیے قید ہو تو مرکب تقییدی، رجل عالم غلام زید. اور اگر جزو ثانی جزو اول کے لیے قید نہ ہو تو مرکب غیر تقییدی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ناقص ہے اس میں سے بعض مرکب تقییدی ہے. مرکب امتزاجی، مرکب امتزاجی کیا ہے کہ دو اسماء مل کر ایک معنی پر دلالت کرے. احد عشر مرکب بنائی جسے کہتے ہیں نحوی. ٹھیک ہو گیا؟ اور غیر تقییدی. ٹھیک ہو گیا؟